علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنے فورتھ ایئر ایجوکیشن کے دوسرے لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے نفسیات اس کی شاخیں پڑھی تھی، آج ہم تعلیمی نفسیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعلیمی نفسیات سے مراد ہے کہ نفسیات جو ہم نے کل پڑھی تھی اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا تعلیمی عمل میں استعمال تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ لرننگ کے سیکھنے کے عمل میں یا آموزش کے عمل میں یا تعلم و تعلیم کے عمل کے دوران جب آپ نفسیات کے اصولوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے تعلیمی نفسیات کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو تعلیمی عمل میں ہم نے مقاصد طے کیے ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں، یا تعلیم کے دوران کوئی مسائل درپیش آتے ہیں طالب علم کو، کلاس روم میں ہیں، اساتذہ کو، ادارے کو، ان تعلیمی مسائل کو حل کر سکیں اور جو ہمارے مقاصد ہیں بہتر طور پر پورے کر سکیں۔ اب تعلیمی نفسیات کے لیے مختلف تعریفیں ہیں جس میں ہم دو پڑھیں گے، ایک آسوبیل، دوسری ہم ہیں اسکنر کی۔ سب سے پہلے آسوبیل کی دیکھ لیتے ہیں۔ آسوبیل کیا کہتا ہے کہ تعلیمی نفسیات ایسا علم ہے جس کا تعلق کمرہ جماعت میں تعلم کی حقیقت، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ان سے حاصل شدہ نتائج کے جائزے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات ہم یا کمرہ جماعت میں جو تعلم کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ انہوں نے کتنا سیکھ لیا ہے اور کتنا ان کو سمجھ آیا ہے، ٹھیک ہے، کتنا انہوں نے ذہن نشین کیا ہے وہ جاننا۔ پھر اس پر اثر انداز ہونے عوامل کون کون سے ہیں، کیا ماحول اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، ٹیچر اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، نصاب اثر انداز ہو رہا ہے، یا طالب علم اس کے ساتھ کلاس پہلے ہیں وہ اس کو اثر انداز ہو رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے کلاس میں، پرسکون ماحول ہے کہ نہیں، یہ مختلف چیزیں اس پر اس کے تعلم پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اس سے جو نتائج نکلتے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس نے سیکھا بچے نے، جب اس کا امتحان لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، امتحان سے مراد ہے جائزہ لینا، کہ جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کتنا سیکھا ہے، کتنا اسے آ گیا ہے۔ تو یہ ہماری آسوبیل کی تعریف۔ دوسرا اسکنر کی تعریف ہے۔ اسکنر کیا کہتا ہے کہ تعلیمی نفسیات کیا ہے؟ تعلیمی نفسیات تعلیمی ماحول میں انسانی کردار کے مطالعے کا نام ہے، کہ تعلیمی ماحول میں جب ہم اس کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کلاس میں کیسے پڑھ رہا ہے، اس کا پڑھائی میں کیا ہے، اس کے ذہن اس کو جذب کر رہا ہے کہ نہیں، وہ کتنا سیکھ رہا ہے، کتنا وہ بتا رہا ہے، سوال جوابات دے رہا ہے سوالات کے، یا کوئی کام دیا وہ کرتا ہے کہ نہیں، اس کے کردار میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ تعلیمی نفسیات ہے۔ اب ہم کہتے ہیں تعلیمی نفسیات کی وسعت یا دائرہ اختیار کا ہے، کہ تعلیمی نفسیات کے کہاں کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کتنی وسعت ہے اس میں، دائرہ کار یہ کس حد تک یہ پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تعلیم اور تعلیمی نفسیات، کہ جب بھی ہم کوئی تعلیمی عمل شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مقاصد طے کرتے ہیں کہ اب تعلیمی عمل سے کون سے مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان مقاصد کو بناتے وقت ہم تعلیمی نفسیات کو استعمال کرتے ہیں، کہ ہم ایسے مقاصد بناتے ہیں جو قابل حل ہو، یا جو قابل چیف ہو، جس کو ہم پورا کر سکیں یا جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے قابل حصول مقاصد بنائے جاتے ہیں۔ ایسے مقصد نہیں بناتا کہ جو پورا نہ ہو یا اس کو بچے حاصل نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، تو ہم مقاصد بناتے ہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ کس عمر کے ہیں، کس کلاس کے ہیں، کس درجے کے، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، تو ہم نے ان کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقاصد تیار کرنے ہیں، اور کردار یہ مقاصد بنانے ہیں کہ جو حاصل ہو سکیں۔ ایسے مقاصد نہیں بنائیں جو حاصل نہ سکیں، بچوں کی ذہنی جسمانی قابلیت اور ان کی عمر، ان کے درجے، ان کے کلاس کے لحاظ سے۔ پھر نمبر 2 ہے نصاب و تعلیمی عمل۔ جب ہم مقاصد طے کر لیے تو ہم اپنا نصاب بناتے ہیں۔ نصاب ہم نے کیا اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانا ہے۔ نصاب میں بھی وہی ہے کہ نفسیات کے اصول کو مد نظر رکھنا ہے، کہ ایسے نصاب بنانا ہے یا ایسے مواد کا چناؤ کرنا ہے جو بچے سمجھ سکیں، جو ان کی عمر، درجے، ان کی ذہنی پختگی، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت اور استعداد کے مطابق ہو۔ ایسا نصاب نہیں شامل کرنا جو بچے ان کی عمر سے زیادہ ہو، تو ان کے جو نفسیاتی تقاضے ہیں، جو ان کی ضروریات اس عمر کے لحاظ سے، اس درجے کے لحاظ سے، وہ چیزیں ہم نے وہ معلومات ہم نے اپنے نصاب میں شامل کرنی ہے۔ پھر ہے طریقہ تدریس۔ اب طریقہ تدریس سے ہم نے مقاصد بنا لیے، ہم نے نصاب بھی طے کر لیا، اب اس کو پڑھانے کا طریقہ، اس کو تدریس کیسے کرنا ہے، پڑھانا کیسے ہے، تو طریقہ انتخاب اپنے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوتے، جیسے ہم سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس کے ہم لیبارٹری کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ ایجوکیشن اسلامیات ہیں اردو یہاں زیادہ تر لیکچر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکچر میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ہم اس کو اپنے نصاب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، یا بچوں کی استعداد یا قابلیت کے لحاظ سے، کہ بچے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس طریقے کے مطابق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، ان کی استعداد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس میں ہم ایک سے زیادہ طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ بھی دے سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ مختلف طریقے جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق۔ پھر ہے تعلم اور تعلیمی نفسیات۔ تعلم کہتے ہیں لرننگ، سیکھنا، ٹھیک ہے۔
اب تعلم اب تدریس ہو رہی ہے، تعلیم و تدریس کا عمل جاری ہے، آپ ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر بچے سیکھ نہیں رہے یعنی کہ تعلم نہیں ہو رہا تو پورا آپ کا تعلیم عمل بیکار ہے، بے سود ہے. اس لیے سیکھنا یا اس کا تعلم ہونا بہت ضروری ہے. جب تک تعلم نہیں ہوگا تو آپ کا تعلیم عمل بیکار جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تعلم بہت ضروری ہے. تعلم کے بہت سے فیکٹر جو اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم پر مثبت یا منفی اثرات کون سے ہو رہے ہیں. ان کا ہمیں دیکھنا ہے اور منفی اثرات کو کم کرنا ہے اور مثبت اثرات کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا تعلم زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے. پھر ہے متعلم اور تعلیمی نفسیات. متعلم کہتے ہیں طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو. اب چونکہ اب یہ تمام تعلیمی عمل کس کے لیے بنائے، ہم نے متعلم کے لیے، طالب علم کے لیے بنایا ہے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو تعلیم دینے کے لیے، اس کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے. تو ہم نے جب بھی انتظام کرنا ہے متعلم کی قابلیت کو، اس کی صلاحیت کو، اس کی استعداد کو، اس کی ذہنی کیفیت کو، اس کے رجحانات کو، اس کی پسند ناپسند کو ہم نے سامنے رکھنا جب بھی ہم تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں کہ اس کی ذہانت کتنی ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے نفسیاتی تقاضے کیا کیا ہیں، وہ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتا ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تمام تعلیمی سرگرمی کا انتظام کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں اس کی موروثی خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں اور ماحولیاتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. ان تمام کو ہم مد نظر رکھیں گے. پھر ہے معلم اور تعلیمی نفسیات. معلم یعنی کہ استاد. اب استاد کے لیے تعلیمی نفسیات بہت ضروری ہے. کیوں؟ وہ اس میں بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیے اسے بچوں کی ذہنی استعداد، ان کے قابلیت، ان کے رجحانات، ان کی پسند ناپسند کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے جب بچے کے اس بارے میں تمام معلومات ہوگی تو ایسے طریقے اختیار کرے گا جس سے بچوں کو بہتر طور پر پڑھا سکے، بہتر طور پر بچے سمجھ سکیں، انہیں سمجھ آئے وہ کیا سیکھ رہے ہیں، اس کو پھر عملی طور پر استعمال بھی کر سکیں. تو اسے ٹیچر نفسیاتی تقاضوں کے مطابق مختلف طریقے بھی استعمال کر سکتا ہے کہ بچے اس کے سامنے بچے کون سے درجے کے ہیں، کس کلاس کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انفرادی اختلافات اور تعلیمی نفسیات. اب ہم جانتے ہیں کہ جب ایک کلاس روم میں بچے 30-40 بچے آتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. یہ ان کے انفرادی اختلافات کرتے ہیں کہ جو ان میں فرق کرتے ہیں کہ ایک بچہ امیر ہے، غریب ہے، ایک ذہین ہے، ایک کمزور ہے، ایک متوسط ذہن کا ہے، ایک کی پسند کچھ اور ہے، ایک کی پسند کچھ اور ہے. تو یہ ذہنی اختلافات ہیں، انفرادی اختلافات ہیں. تو اس لیے ہم تعلیمی نفسیات ہمیں ان انفرادی اختلافات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے کہ ہم نے ان کے بچے کا جو ان کے ذہنی، جذباتی، جسمانی، معاشرتی اختلافات ہیں ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے تاکہ بچے کی تعلیم پر ان کا اثر نہ ہو، بلکہ تمام بچے ایک برابر سیکھیں اور سب کے تعلیمی عمل ہو سکے، سب کی لرننگ یا تعلم ہو سکے. یہ نہ کہ ان اختلافات کی وجہ سے کوئی بچہ پیچھے رہ جائے، کوئی آگے بڑھ جائے. ان کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے. پھر ہے نشونما اور تعلیمی نفسیات. نشونما ان کے بڑھوتری، بچے بڑھ رہے ہیں، ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات بھی چینج ہو رہی ہیں. وہ مختلف مدارس سے گزرے ہیں. مثلا پہلے وہ بچپن میں تھے، پھر لڑک میں آئے، پھر جوانی میں آئے. یہ ان کے مختلف مدارج ہیں. تو ہر درجے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. تو تعلیمی نفسیات ہمیں یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ بچپن میں یا لڑکپن میں بچے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، اس کے رجحانات کیا ہو سکتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کی نشوونما کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے تعلیم کا انتظام کرنا ہے. تو یہ ہمیں تعلیمی نفسیات بتاتی ہے. پھر ہم نصابی سرگرمیاں اور تعلیمی نفسیات. سرگرمیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، نصابی سرگرمیاں اور ایک ہم نصابی سرگرمیاں. نصابی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے نصاب سے متعلق ہوتی ہیں کہ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے، جو مواد آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ نصابی سرگرمیاں. لیکن دوسری ہوتی ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو بھی نصاب کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے کھیل کود وغیرہ ہے، ایکٹیویٹی وغیرہ ہے، اسپورٹس گالا ہے، کوئی میچ ہے، مقابلہ ہے، نعت خوانی کا مقابلہ ہے، تقریری مقابلہ ہے. یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں. تو آپ کے تعلیمی عمل کے لیے آپ کی ذہنی تربیت تو ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی اور معاشرتی تربیت کے لیے آپ کی ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو تعلیمی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کس عمر، کس درجے کے بچے کے لیے کس طرح کی سرگرمی کا انتظام کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے تاکہ بچے کی اس ضروریات کو، اس کی جسمانی تربیت بھی ہو سکے، اس کی جذباتی تربیت بھی ہو سکے، اس کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی تربیت بھی ہو سکے. پھر ہے نظم و ضبط اور تعلیمی نفسیات. نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے کہ جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا، نظم و ضبط نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بھی عمل صحیح طرح سے پورا نہیں ہو سکے گا، آپ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے. اس سے نظم و ضبط میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جزا اور سزا کا نظریہ، کہ ہم اچھی چیز پہ جزا دیتے ہیں اور بری چیز پہ سزا دیتے ہیں. لیکن تعلیمی نفسیات میں اس کی خیال رکھتے ہیں کہ بچے کو جسمانی سزا نہ ملے. ٹھیک ہے. ہم اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں اچھا آپ کی یہ ریوارڈ ہے، آپ کے لیے تحفہ موجود ہے، یہ محرک موجود ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ گفٹ ملے گا. تو بچہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش، جزا ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم اس کو نظم و ضبط میں لاتے ہیں. یہاں نظم و ضبط دو طرح سے ہو سکتے ہیں، خارجی اور داخلی ضبط بھی ہو سکتا ہے
کہ خارجی داخلی ضبط ہوتا ہے کہ جو بچے کے اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، میں نے ڈسپلن میں رہنا ہے، میں نے ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، یونیفارم پہننی ہے، اپنا کام مکمل کرنا ہے، ڈسپلن میں رہنا، نظم و ضبط کا خیال کرنا ہے، تو یہ اس کے اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا خارجی ضبط ہوتا ہے کہ جو باہر ماحول سے اس کو سختی کی جاتی ہے، اس پہ کچھ قوانین لاگو کیے جاتے ہیں، تو یہ خارجی ضبط کرتا ہے۔ تو نظم و ضبط میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بچے کی نفسیات کا ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ تعلیمی عمل ہمارا بہتر سے بہتر ہو سکے۔ پھر ہے معاشرتی مطابقت اور تعلیمی نفسیات۔ اب تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو معاشرتی مطابقت پیدا کرنا، کہ بچے کو ماحول کے مطابق ڈھالنا، تاکہ جب وہ تعلیمی عمل سے نکلے تو معاشرے کا کارآمد اور کارآمد ہنرمند شہری ہو سکے، شامل ہو سکے، یہ معاشرے سے الگ تھلگ نظر نہ آئے۔ تو اس لیے ہم اسی معاشرتی مطابقت پیدا کرنے کے لیے تعلیم عمل کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کے نفسیات کا خیال رکھنا ہے ہم نے، تو اس کو وہ چیزیں بتانی ہے جو ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ ماحول میں جائیں تو اسے وہ چیزیں نظر آئیں کہ ہاں ہماری روایات، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب یہ ہے، یہ ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ چیز اس کو سکھانی ہے، وہ معلومات فراہم کرنی ہے، ٹھیک، تاکہ وہ معاشرتی مطابقت پیدا، یہ نہ ہو کہ اس کے عدم مطابقت پیدا ہو کہ معاشرے کے خلاف ہو جائے۔ اور آخری ہے جائزہ و تعلیمی نفسیات۔ جائزہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے عمل کیے ہے اس کو چیک کرنا کہ کیا ہمارا مقصد پورا ہوا کہ نہیں، ہم نے جو اپنے ٹارگٹ یا مقاصد طے کیے تھے وہ اچیو ہوئے نہیں، حاصل ہوئے نہیں، اس کے جائزہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہاں جائزے سے تعلیم نفسیات ہم جائزے کے مختلف چیزیں فراہم کرتے ہیں، جیسے ذہانت کی آزمائشیں ہیں، شخصیت کی آزمائشیں ہیں، رجحاناتی آزمائشیں ہیں، کہ ہم آزمائش سے بعد امتحانات ہے کہ ہم امتحانات لیتے ہیں۔ امتحانات مختلف قسم ہو سکتے ہیں، زبانی بھی ہو سکتے ہیں، لکھنے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوال جواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پریکٹیکل کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مقصد طے کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، تو اس سے ہم اپنے مقاصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد کس حد تک حاصل ہوا۔ تو یہ مختلف آزمائش کے یا جائزے کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہوا ہے تعلیم نفسیات، جس میں پڑھا اور اس کے ہم نے تعلیم نفسیات کی وسعت و دائرہ کار ہم نے پڑھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا۔ کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پر میسیج کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔